हर शख्स का एक सफर अनोखा होता है। मेरा सफर शुरू होता है एट द हाइट ऑफ द वायलेंस 1947 में अगस्त, और मैं 4 साल का था व्हेन माय पेरेंट्स वी गॉट इन अ ट्रेन इन दिल्ली। वो पूरी ट्रेन सब पैसेंजर्स खत्म हुए। 9/11 जब हुआ, इट्स नॉट एन इजी सिचुएशन। नजल बलागा फ्रॉम हजरत अली बहुत ही इंस्पायरिंग है। अस्सलाम वालेकुम। बहजत जिलानी हाजिर खिदमत। बियॉन्ड विद बहजत मेरा प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम की खसूसियत क्या है। इसमें हम आपको उन शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं जो मेरे ख्याल में जिनसे बड़ी तफसीली मुलाकात होना ज़रूरी है। उनके ख़यालात जानना ज़रूरी है, उनका ज़िंदगी के बारे में जो राय है, फ़लसफ़ा है, जो उनका इल्म है, उस सब के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम एक ऐसी ही हमजहत और गैर मामूली शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने इल्म, सिफारतकारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इन तीनों शोबों में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज के हमारे मेहमान हैं एक मुमताज़ माहिर बशरियात, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आलमी सतह पर जाने पहचाने मुफक्किर, सिफारतकार, मुसन्निफ और इस्लाम और मगरिब के दरमियान मुकालमे की एक मजबूत आवाज़। उन्होंने न सिर्फ कबायली मुआशरों और जदीद दुनिया के तजादात पर गरां कदर तहकीकात की, बल्कि इस्लाम को मगरिब में एक मुतवाज़न, फिक्री और इंसानी तनाजुर में भी पेश किया। आज हम उनसे बात कर रहे हैं फिक्री और अमली सफ़र के बारे में, जो उनकी तहरीरों, डॉक्यूमेंट्रीज के असरात और ये कि आज की पुरतशद्दुद और मुनक़सिम दुनिया में उनका पैगाम हमें क्या सिखाता है। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली डॉक्टर अकबर एस अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मेजत। वो तो ऐसा ज़बरदस्त आपने इंट्रोडक्शन किया है कि आई वोंट बी एबल टू लिव अप टू दिस ग्रेट नहीं, इंट्रोडक्शन। ऐसा कहिए ना। अभी जब हम बात करेंगे, लोगों को बताएंगे किस किस जगह पर क्या क्या काम आप कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने कही हैं उसमें से एक भी गलत नहीं है। नहीं, तो मेजत, हम बहुत बहुत खुशी हुई टू बी विथ यू अगेन एंड वर्किंग विथ यू। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल आपके टाइम के बारे में, बहुत कीमती वक्त आपका। आप मुझे ये बताइएगा कि जो इब्तदाई ज़िंदगी का सफ़र जब आपका शुरू हुआ, तो वो कौन से ऐसे तजुर्बात थे जिन्होंने आपकी आज की फ़िक्री तश्कील जो सामने आपकी शख्सियत में नज़र आती है, उसमें एक अहम किरदार अदा किया? मेजत, इस पे मैंने बहुत सोचा है, क्योंकि हर इंसान, हर शख्स का एक सफ़र अनोखा होता है। इट्स इज़ एक्सक्लूसिव टू दैट इंडिविजुअल। तो मेरा सफ़र शुरू होता है एट द हाइट ऑफ द वायलेंस 1947 में अगस्त। तो आप सोचे, जी। पूरा नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इट वाज इन फ्लेम्स। और मैं 4 साल का था व्हेन माय पेरेंट्स and myself, we got in a train in Delhi, and through the killing fields of the Punjab, we arrived. 3 दिन का सफर था to in Karachi. मैं उस remember 4 साल का जो बच्चा होता है, he doesn't really understand, वो दुनिया को नहीं समझ रहा है ना। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि all around me लोग घबराए हुए थे, परेशान थे। किस्से थे कि वो ट्रेन रोकी गई, जो प्रीवियस ट्रेन थी जिसमें we were supposed to travel, वो पूरी ट्रेन सब पैसेंजर खत्म हुए, कत्ल कर दिए गए। नो वन सर्वाइव्ड। वो ये करते थे, ओनली द इंजन ड्राइवर वुड सर्वाइव सो दैट द ट्रेन वुड अराइव विद ऑल डेड बॉडीज। तो ये पहला मेरा जो इम्प्रेशन है दुनिया का, इट वाज थ्रू दैट मेमोरी। और सेकंड जो इम्प्रेशन था व्हेन वी गॉट टू कराची, तो मेरे वालिद साहब सिविल सर्विस से, ब्रिटिश सिविल सर्विस में थे। तो हर शख्स को इन इंडिया बिफोर पार्टीशन चॉइस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी कि आप ऑप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या यू विल स्टे बैक एंड ऑप्ट फॉर इंडिया। तो ही नेचुरली, बिकॉज उनमें बड़ा एंथुजियाज्म था, बड़ा जज्बा था, जोश था, और वो बड़े दोनों माय मदर एंड फादर बहुत एक किस्म के फनेटिक कायद आज़म फैंस थे। सो दे इमीडिएटली ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, एंड दैट्स हाउ आई वाज इन दैट ट्रेन। तो कराची में आप अगर फेमिलियर हैं कराची के जोग्राफी से, सो क्लिफ्टन ब्रिज मेन रोड है, क्लिफ्टन ब्रिज वहाँ है। वहाँ ही गॉट एन ऑफिशियल हाउस, बहुत बड़ा घर। द सेकंड इम्प्रेशन वाज ऑफ माय पेरेंट्स, दे नेवर टॉक टू मी अबाउट इट, लेकिन मैंने उनको देखा इन एक्शन। उनकी जेनरोसिटी और उनकी
ہمدردی اور ان کا پیار ٹوٹل اسٹرینجر سے. اور یہ ہمارا مذہب ہے، ہماری ہیومینٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ لوگوں سے، ہمارے مذہب میں کلچر میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کوئی اچھی نیکی کریں ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ، بیکاز اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے ہمیں. سو وہ میں نے دیکھا. سو دوز ٹو فیکٹرز بہجت موٹیویٹڈ می تھرو آؤٹ مائی لائف. اور اس لیے میں کبھی سوچتا ہوں میں اتنا کمیٹڈ کیوں ہے فار انٹرفیتھ ڈائلاگ. مائی جی آرگیومنٹ بالکل. کہ اگر پیپل ڈونٹ نو میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا مذہب کیا ہے، تو دے ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ می. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ میں ریچ آؤٹ کروں، اب یہ پل جو ہے بریجز وہ بلڈ کروں. اور یہ میری کوشش رہی ہے فار دا لاسٹ موسٹ آف مائی سیکنڈ ہاف آف مائی لائف. یہ میں نے اس پہ کام کیا ہے، کوشش کی ہے، اینڈ سم ٹائمز سکسیزفلی، سم ٹائمز ناٹ سکسیزفلی. میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا یہ جو بین المذاہب آپ کا مکالمہ تھا امریکن یونیورسٹی میں، مجھے خود آپ کے لیکچرز اور ان کو وہ جس میں یہودی اور کرسچن مسیحی لیڈر آتے تھے اور آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، وہ لیکچرز میں نے اٹینڈ کیے، خود بھی مجھے اندازہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کی خدمات کہاں تک رہیں. آپ نے اینتھروپولوجی کے ذریعے، یعنی علم بشریات جس کو کہتے ہیں، اسلام اور مسلم معاشروں کو سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، جس ڈائلاگ کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب چیزوں کے بعد مغرب میں اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں جو ہیں، وہ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ علمی کمزوری کا نتیجہ ہیں یا پھر سیاسی مفادات ان کے پس پردہ؟ بہشت اس پہ بھی میں نے بہت سوچا ہے. میں جی سمجھتا ہوں کہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کمبینیشن ہے، اس میں تعصب بھی ہے، اس میں غفلت بھی ہے، اس میں اگنورنس بھی ہے. جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں وہ مجھے اگر کہیں گے کہ تمہارا مذہب عورتوں پہ بڑا ظلم کرتا ہے، تمہارا مذہب بیکورڈ ہے، علم کو نہیں پسند ہے، علم کو تباہ کرتا ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، وائلنٹ ہے، تو یہ چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں جہاں تک میرے مذہب کا تعلق ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں، تو مجھے جواب دینا ہے. تو اس جواب دیتے دیتے میری تعلیم میں بڑا اضافہ ہوا ہے. بیکاز میں جب انگیج کرتا ہوں، جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو یا بدھسٹ ہو یا ہندو ہو، تو میں جب جی انگیج کرتا ہوں، آئی انگیج آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ ہسٹری. یہ میں نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آئی ایم گیونگ یو پروف کہ ہسٹری میں یہ ہوا ہے، اس کتاب سے میں نے جی ریفرنس دیا ہے، یہ میری سورس مٹیریل، سو دیٹ وہ مجھے رد نہ کریں، ریفیوز نہ کریں، ریجیکٹ نہ کریں میرے آرگیومنٹس کو. اینڈ اس لیے بہجت ایون ناؤ خدا کی فضل سے میں کتابیں لکھ رہا ہوں. آئی ایم انوالوڈ ان ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول پہ. اور یہ جو میری لیٹسٹ فلم ہے جرنی انٹو یورپ، اینڈ آئی ہوپ آپ آئیں گی، یونیورسٹی میں وہ دکھا رہے ہیں ارلی اپریل. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے بہت بہت ڈسٹنگوش، سب سے زیادہ کرسچینٹی کے لیے آرچ بشپ آف کینٹربری، اس کا انٹرویو لیا. یہودیوں کے لیے چیف رابائی، ان کا انٹرویو لیا. مسلمانوں کے لیے گرینڈ مفتی اور بوسنیا، ان کا تو بہت ہی ہوز ہو. اور ہمارے جو ریلیجنز ہیں ان کے انٹرویوز جی میں نے لیے. سو آپ ان سے ان کی باتیں سنیں گی اور آپ پھر سمجھیں گی کہ یہ جو ڈائلاگ ہے اس کا کس طریقے سے موسٹ افیکٹو میتھڈ ہے. اینڈ دیٹس از دا میتھڈ ٹو ٹاک ٹو دیم آن ویری فرینک ایشوز. آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے ڈسکورنگ اسلام، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تصانیف ہیں، میں تو ساری کتابوں کے نام شاید ہم جہاں لے بھی نہ سکیں. تو مغرب پہ اس کے بہت گہرے اثرات رہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ہم بات آج یہ کر رہے ہیں کہ ہم آہنگی کی، بین المذاہب بات کر رہے ہیں. 9/11 جب ہوا تو اس کو اب تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں. آپ کی ان کوششوں کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے کہ 9/11 کے بعد ڈاکٹر احمد کی کیا کوششیں رہیں، کس طرح سے انہوں نے اعلیٰ ترین سطح پر جا کر بتایا کہ ہمارا مذہب کس طرح سے اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. مجھے وہ آپ کی ڈاکٹر صاحب وہ چیزیں یاد ہیں جو آپ نے آئی تھنک دیٹ واز بش انتظامیہ کو آپ نے وہ تجاویز دی تھیں کہ کس طرح سے جب ایئرپورٹس پہ لوگوں کے ساتھ ریئیکٹ کیا جاتا ہے، ملا جاتا ہے، تو اس وقت کیا صورت ہونی چاہیے. یہ ساری تجاویز ہمیں یاد ہیں، لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش اسی لیے کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر احمد یہ سب کرتے رہے ہیں. تو آج جو 9/11 کے بعد 2 دہائیاں تقریباً ہو گئیں، اسلام اور مغرب کے تعلقات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئی ہے، کچھ بہتر موقع ملا ہے، کچھ مثبت صورت پیدا ہوئی ہے؟
بہجت اس پہ میں سوچتا ہوں کیونکہ میں انوالوڈ ہوں براہ راست، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کچھ کامیابی ہوئی ہے، زیادہ جی انڈرسٹینڈنگ ہے ہم لوگوں کی جو کاوشیں وہ آپ کے سامنے، اور لوکل امریکنس ابھرے ہیں، بہت امریکنز نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ایک قسم کی وہ سچویشن تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ غلط فہمیاں، تلخی، بدتمیزیاں وہ بھی بڑھی ہیں. سو اٹس ناٹ این ایزی سچویشن. اٹس ناٹ کہ جیت ہو گئی اب سب ختم ہے، اب سب افراتفری ختم ہے، اب سب دوستی جی بھائی چارہ ہے. تو وہ ہے ابھی بھی. آپ دیکھیں اگر آپ باریکی سے اخبار پڑھتی ہیں یا نیوز کو فالو کرتی ہیں تو آپ کو پتہ جی چلے گا کہ کوئی لڑکی ہے حجاب پہنی ہوئی ہے، اس پہ بدتمیزی کسی نے کی یا دھکا دے دیا یا تھپڑ مار دیا. مسجد پہ کبھی کبھی یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے ریگولرلی، جی اٹیک ہو گیا، حملہ ہو گیا. سو اس سے مجھے یہ پتہ لگتا ہے، اور پھر میں پڑھتا رہتا ہوں کافی نان سینسیکل سٹف اسلام کے بارے میں، کہ ابھی بھی بہت کام ہے. اٹس ناٹ اوور. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کانگریس میں، پینٹاگون میں اور پالیسی سازوں کو بھی لیکچرز دیے ہیں، ہمیں معلوم ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پالیسی ساز ہیں، پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، واقعی وہ کچھ ان لیکچرز یا ایکڈیمک جو تحقیق آپ ان کو کر کے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ آپ اپنا سورس بتاتے ہیں کہ کس طرح سے دلائل دے کر بات کرتے ہیں، تو کچھ اثر پڑتا ہے کہ وہ اس کے بعد کچھ سوچتے ہوں اور کچھ بہتر طور پر پالیسی مرتب کرتے ہوئے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں؟ آئی وڈ سے بہجت یس، کیونکہ میں نے دیکھا ہے امریکنز میں ایک خاص بات ہے. یہ بہت ہی ایک بڑا ایڈوانسڈ معاشرہ ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہے امریکنز، آپ جانتی ہیں بیٹر دین می، کہ ان میں ایک فیلنگ ہے کہ ہر چیز سائنٹیفک ہو، تعلیم پہ بیسڈ ہو اور حقیقت پہ مبنی ہو. تو دے ول ایکسیپٹ دیٹ. اس لیے جب میں پریزنٹ کرتا ہوں آئی فائنڈ ویری گڈ رسپانس. جیسے آپ نے کہا بین آل اوور دا پلیس، ہر جگہ آفٹر جی 9/11 ڈیفیکلٹ ٹائمس پھر بھی میں پہنچا ہوں. اور بہت میرے کالیگ مسلمانوں نے کہا ہے کہ اکبر ڈونٹ رسک اٹ، اپنا کیپ یور ہیڈ بلو دا پیراپٹ، جو فریز ہے کہ آپ ذرا تھوڑے سے جی جھک کے بات کریں یا چھپ کے بات کریں. تو میں نے کہا چھپ کے بات کرنا میرا مذہب جو ہے اس پہ مجھے فخر ہے، اس کی ہسٹری پہ فخر ہے. آئی وڈ وانٹ ٹو شیئر ٹو دا ورلڈ. آپ اگر دکھائیں دنیا کو کہ کیا کیا مسلمان کی ہسٹری ہے، کلچر. بہجت فار ایگزامپل مجھے بڑا فخر ہے ٹاکنگ اباؤٹ دا گولڈن ایج آف اسلام، جہاں جی اسکالرس، سائنٹسٹ، اسٹرانومرز، بریلینٹ ان کی کنٹریبیوشن، اسپیشلی ویمن کی. اس زمانے میں جو عورتیں تھیں مسلم ویمن، یہ جو آپ کی جی فیض یونیورسٹی، اولڈسٹ یونیورسٹی ان ہسٹری، کریٹڈ بائی اے وومن. سو یہ باتیں، اور پھر انٹرفیتھ ڈائلاگ بہت زبردست. ریبائز، بشپس کا جو انٹرفیتھ ڈائلاگ تھا وتھ مسلمس، دس واز دا ٹائم آف دا گولڈن ایج آف اسلام. تو میں ویری پراؤڈلی آئی ٹاک اباؤٹ اٹ. لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، دے رسپونڈ. The problem is کہ more Muslims have to be involved. یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، because right now ہاں I would think it's a kind of civilization. جو وہ ہے نا dialogue of civilization. ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی The Clash of Civilizations. تو he's بالکل talking about civilizations. تو اب civilization میں ایک آپ اور میں کھڑے ہوئے تو ایک it's like ہم طوفان میں کھڑے ہیں اور طوفان اور آندھی آ رہی ہے. تو اس لیے more people have to be involved, both sides. جو who have goodness in the heart، میں تو کہتا ہوں جن کے دل میں goodness ہے، جن کے دل میں پیار ہے ہیومینٹی کے لیے. because without that بہجتی میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی ایز اے اسکالر آگے جو وقت آ رہا ہے یہ اچھا وقت نہیں ہے. and it's going to become dialogue سے we begin to talk about all the even the difficult issues. اور بہجت آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ by the end of the term اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ورک وتھ یو، ہاؤ کین وی ہیلپ یو، ہاؤ کین وی پروموٹ انٹرفیتھ ڈائلاگ اینڈ ہیو بیٹر ریلیشنز بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز. اور لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ مور انٹرسٹنگ. several students, especially Jewish students جو نیو جرسی سے، نیو یارک سے آئے تھے، women especially، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کورس لیا تھا تو گرینڈ مدر سے مت لو یہ کورس، اور مسلم پروفیسر پتہ نہیں کیا ہوگا ایٹسیٹرا. اینڈ آف دا کورس یہی بچیاں کہتی ہیں وی وانٹ ٹو ورک وتھ یو، آپ ہمیں بتائیں، وی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ آور سیلوز ٹو پروموٹنگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اور اس میں بہجت مجھے بڑا فخر ہوتا ہے میرے اسٹوڈنٹس
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، پروفیسر، ایک تو فل پروفیسر ہے، اس کی کتابیں ماشاءاللہ آن اسلام آر سیلنگ بیٹر دین مائی بکس، اینڈ مجھے اتنا فخر ہے کہ دے ہیو گون آن ٹو ڈو ونڈرفل تھنگس. سو ایک پروفیسر کے لیے دس از دی اونلی ریوارڈ یو کین گیٹ، بیکاز you know in my life I've been commissioner and I've been political agent where you have real authority, you can do things, you have power, you have authority. Yeah, I have no power, no authority. میں ایک پروفیسر بیٹھا ہوں facing 15-20 students helplessly. It can go wrong, they can do it. یہاں کے students are very outspoken, very frank, and they can walk out, they can say بکواس ہے، ہم نہیں پڑھتے. اور ان کے دماغ میں عجیب عجیب آئیڈیاز ہیں بیکاز اسلام از ناٹ پاپولر ان دا میڈیا. اس کے باوجود بائی دا گریس آف گاڈ آئی ہیو جسٹ ٹولڈ یو کہ مائی ایکسپیرینسز آلدو آئی ایم ویری کانشیس کہ آئی ایم واکنگ آن، وہ کہتے ہیں نا، تھن آئس، بیکاز ایز اے مسلم ٹیچنگ اسلام ان امریکہ ایٹ اے ٹائم آف اسلاموفوبیا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اسی لیے میں نے چیلنج کی بات کی. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہے، ڈاکٹر احمد آپ مجھے بتائیے نوجوانوں کو کیا چیز پاکستان میں آج ہم اگر دیکھیں یا دنیا بھر میں دیکھیں، کیا چیز ہے جو نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف لے جاتی ہے؟ مذہب ہے، سیاست ہے، شناخت کا بحران ہے، آئیڈینٹی کرائسس جس کو کہتے ہیں، یا کوئی اور سبب ہے اس کا؟ I think, Bajat, again, it doesn't have a simple answer. Combination ہے ان چیزوں کی. اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو، they are losing touch with their own tradition, their own culture. ان کو اگر آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ تمہاری ہسٹری ہے، یہ تمہارا کلچر بہت رچ ہے، ویری ویری رچ. میں تو حیران ہوتا ہوں جب مسلم کلچر پڑھتا ہوں. میرے لیے ون بگ پلیجر از اینڈ آئی کنٹینیو ٹیچنگ کہ آئی گیٹ اے چانس. آئی ایم دی ایٹرنل اسٹوڈنٹ. میں پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں only as a student to acquire knowledge. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو، ینگسٹرز کو، یوتھ کو یہ اگر اویلیبل ہو دس نالج، they will be very different. Because I find جب میں بات کرتا ہوں lot of them don't know these things. آپ کو حیرانگی ہوگی lot of the students don't have any idea about علامہ اقبال, Pakistan movement, سید احمد خان. So all these things must be taught to the youngsters. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ instead of going into extremism they'll understand their faith. اب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں in my class, جب میں مسجد جاتا ہوں لیکچر دیتا ہوں مسلمانوں کو. حدیث شریف ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ the ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr. یہ بڑی میری فیوریٹ saying ہے of the prophet. بہت بہت خوب، بہت خوب. آپ سوچیں میجر ink of the scholar, that means جو اسکالر ہے اس کی سیاہی زیادہ قیمتی ہے بنسبت ایک مارٹر اس کا خون. اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو اپوزٹ سکھایا ہے کہ تم جاؤ بلو اپ کرو، یہ کرو، وہ کرو، بیکاز اٹ از اگنورینس. ان کو اگر پتہ ہو کہ بھئی مجھے توجہ دینی اپنی پڑھائی میں، لکھائی میں، اس میں میرا فائدہ ہے، میری کمیونٹی کا فائدہ ہے، میری قوم کا، میری امہ کا فائدہ ہے. تھنگز ول بی ویری ڈفرینٹ. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ لانگ ٹرم. ریمبر آپ کا بھی یہ جو چیپٹر شروع ہوا ہے ود دی ایج آف اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی، ہائی ٹیکنالوجی. آپ پیچھے ہیں ان آل دیز ریسز، آپ بہت پیچھے ہیں. تعلیم کے جو اسٹیٹسٹکس آپ کے among the worst in the world. تو اگر if you have to catch up, you have to move double the speed. اور اس لیے I would say آپ تعلیم پہ emphasize کریں. اور اس میں بہجت I have no hesitation. میرے جو ہیروز ہیں ہسٹری کے، سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ سب بار 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 تعلیم کو emphasize کرتے تھے. رسول پاک بار بار he himself was not literate or educated, لیکن بار بار قرآن شریف میں ذکر ہے علم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم علم کو اتنی اہمیت دو. بار بار نے کہا ہے کہ it is literally. اب جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں، مغرب سورج جب ڈوب رہا ہے، صبح جب اٹھیں آپ فجر کے لیے، again and again we are reminded کہ اللہ تعالیٰ will appreciate your appreciation of humanity through understanding other people on this planet, and that's through knowledge, علم. بہت بہت صحیح بات ہے. آپ نے بھی، اب پاکستانی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بات کرتے ہیں. پاکستان میں عمران خان نے مدینہ ریاست کی بات کی. اگر آج پیغمبر اسلام کا طرز قیادت مسلمان ممالک اپنانے کی کوشش کریں تو اس میں ان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اسی کے بارے میں ساری یہ بات ہے گھوم رہی ہے اسی کے ارد گرد. تو کیا یہ ممکن ہے یا بہت زیادہ چیلنجز ہوگی یا کیا ہوگا؟
بہجت دیکھیں ہر سویلائزیشن، مسلمان ہوئے، انڈیا میں ہندوتوا ہیں، اسرائیل میں جوش ہیں، ہر سویلائزیشن یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا جو آئیڈیل ماضی تھا، آئیڈیل مے بی اٹ وازنٹ ریئلسٹک، لیکن ان کے دماغ میں، ان کے کلچر میں، ان کی تاریخ میں ایک آئیڈیل ہے، اس کو جی ریوائیو کرنا، یہ ہمارا چیلنج، ریوائیو اٹ. تو اس میں کوئی دیر از نو ہارم ان سینگ یہ ہمارا ریاست مدینہ تھا، اس میں کیا فیچرز تھے. اب میں بتاتا ہوں بیکاز آئی اسٹڈی دس. اب دیکھیں سب سے بڑی بات وہ اس زمانے میں، ناٹ اونلی ریاست مدینہ لیکن پہلے 4 جو خلیفہ تھے، علم پر زور. آپ دیکھیں ہسٹری، آپ دیکھیں اپنی، عدل پہ زور. عدل کیا چیز ہے؟ عدل از جسٹس. اور رائٹ. احسان پہ زور. احسان از کمپیشن، بھائی چارہ، رحم. اور آپ دیکھیں گی بہجت اف یو لک ایٹ دی مسلم ورلڈ، آپ مجھے بتائیں عدل پہ کہاں زور ہے؟ ہر مسلمان گلے کرے گا کہ میری زمین اس نے چوری کر لی، میری دولت اس نے اس پہ قبضہ کر لیا. یا پھر کمپیشن، کہاں وہ ان کو کمپیشن ملے گا؟ وہ بس گلے کریں گے کہ افسر نے بدتمیزی کی، افسر نے دھکا دے کے نکال دیا، میرا تو کیس 15 سال سے پھنسا ہوا ہے. اور علم آپ دیکھیں جو فگرز ہیں علم کے لیے، بجٹ دیکھ لیں، کال فار دا بجٹ کہ بھئی پاکستان کا کیا بجٹ ہے علم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے. اتنا برا ہے کہ میں تو آئی فیل امبیرسڈ. یہ کنٹری وچ شوڈ بی ایمفسائزنگ دس. اور بڑے قابل لوگ ہیں آپ کے، یہ نہ سوچیں کہ قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ایون ان مائی کلاسز ہر وقت 5-6 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں فرام دا مسلم ورلڈ ایوری ٹائم. عرب ہے، جی. پاکستانی ہیں، اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں، دے ویری کین ٹو لرن. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو یہ وہ سپورٹ ملے، دے وڈ گو آن ٹو ڈو ونڈرفل تھنگس. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی بات ہو رہی تھی، ہم اے آئی کی بات کر رہے تھے. یہ چیز انسان کو کیا کریے خدا سے دور لے جا رہی ہے. مشینیں سبھی کچھ تخلیق کرنے لگی ہیں، تحریر ہے، فن ہے، حتیٰ کہ فیصلے بھی. تو یہ جو انسانی برتری یا پھر جو خلافت عرضی جس کو کہتے ہیں کہ زمین پر نائب بنا کر بھیجا گیا انسان کو، کیا اس تصور کو چیلنج کرتی ہے یہ؟ آف کورس بہجت، یہ بہت اچھا سوال آپ نے ریز کیا ہے، فلوسافک سوال ہے. اس پہ تو میں نے بہت سوچا. میں نے لکھا تھا اس پر سم ٹائم جی. بیک، کچھ سال ہوئے، فرائیڈے ٹائم میں نے پورا آرٹیکل لکھا تھا. وہ میں نے پھر نوم چومسکی کو بھیجا جو بڑے مشہور فلاسفر ہیں. تو ہی ڈس ایگریڈ وتھ می، کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے اس کا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ ایک چیز بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک کمی ہے، وہ کمی ہے کانشیسنس. جب اس چیز میں کانشیسنس آئے گی تو وہ کہے گی میں کیوں غلام ہوں اس بندے کا جو اتنا کمزور ہے. میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں، اس سے تیز ہوں، اس میں 1 سیکنڈ میں کام کر سکتا ہوں اور 1 سیکنڈ میں اس کو ختم کر سکتا ہوں، اور میں اس کا غلام ہوں. آئی ایم اویلیبل ٹو ہم. تو اٹ واز این ایکیڈیمک پیپر. تو میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا تھریٹ ہوئے گا، بیکاز ابھی نہیں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں. اور اب جتنے بھی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-10 سال تو نہیں، 2-3 سال کے اندر اندر ہی اس کا تھریٹ آپ کے سامنے آئے گا. اور اس کا تھریٹ پھر یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے تم نائب نہیں ہو، تم ہمارے غلام ہو، اور دین ہم تمہیں وائپ آؤٹ کرتے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے اس پلانٹ پر، ہم ٹیک اوور کرتے ہیں. اور وہ ڈائریکٹلی ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اینڈ اینی ون ہو بلیوز ان دی ابراہمک ورژن آف گاڈ، بیکاز ہماری ہسٹری میں اور تاریخ میں تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا فار اے پرپس. پرپس واز کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کریچر بنائے جو ان کا نائب ہو ان آل ہز ورچوز، ان ہز بریلینٹ تھنکنگ، کمپیشن ہو اس میں، کیپیسٹی فار لونگ، کیپیسٹی ٹو چیس، علم، وہی باتیں جو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ٹو اسٹیبلش آپ کا درجہ، بڑا ہائی درجہ. اور اے آئی تو از ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. اے آئی تو کہے گا کہ آئی ایم بیٹر دین یو، اینڈ آئی ایم. حقیقت ہے مقابلے میں آئی ڈونٹ تھنک وی کین اسٹینڈ اگینسٹ اے آئی. تو آئی وڈ سی دیٹ ایز اے سیریس چیلنج. ابھی سوچ نہیں رہے ہمارے لوگ، ابھی بھی ایک میڈ ریس ہے. تو ورلڈ میں جو مورل کولیپس ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان دا لیڈرشپ. سو وی ہیو ٹو ویٹ ہوپ فلی اینڈ وی پرے کہ اچھے لیڈرس وہ برنگ ان، دے ول گائیڈ اس اینڈ لیڈ اس، بیکاز ان کے بغیر بڑا مشکل ہوگا. اسپیشلی جو آپ نے پوچھا اباؤٹ دا ینگ جنریشن، ان کو تو کنفیوژن ہوئی گی، اینڈ دے ول کنٹینیو ٹو بی
confused unless someone guides them, unless someone leads them. اور آپ دیکھ رہی ہیں جو ایپسٹائن فائل سے اسکینڈلز نکل رہے ہیں، کسی کسی کو یہ گندگی نے نہیں چھوڑا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے. فلاسفرز، فلم سٹارز، صدر، پرائم منسٹر، وہ انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے بڑھتے جا رہے لیٹسٹ ہیں، نام بڑھتے جا گورنمنٹ کولپسنگ. تو ہر کونے کونے میں ایپسٹائن فائل نے اس کو سک ان کرا ہے. اور ہو از بیہائنڈ اٹ ویجت یہ بھی کریں بیکاز وی لنک اٹ ود اے آئی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اٹ گیوز یو دا اس کے بعد کیپیسٹی ناؤ گو گلوبل. سو پہلے یہ تھا نا کہ بھئی آپ انوالو ہیں، میں انوالو ہوں نہ ہوں، یو کین ڈیفینڈ یور سیلف. ناؤ اٹس گلوبل. سو گلوبل آپ کیسے، ہاؤ کین یو اسٹینڈ اگینسٹ گلوبل. سو یہ جو ورلڈ بدل رہی ہے، اور اس بدلتی بھی دنیا میں ہمیں رسی پکڑنی ہے. اینڈ ہولڈ آن ٹو دس، ہولڈ آن ٹو آور ٹریڈیشن اینڈ آور فیتھ. بیکاز وداؤٹ دیٹ جیسے طوفان آتا ہے، یو ول بی سویپٹ اوے. سونامی آ رہی ہے، وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. آپ نے ابھی خود ہی بات کر دی. میرا سوال بھی تھا کہ دنیا بھر میں جو مذہبی رہنما ہے، کیا وہ مذہبی رہنما علمی سطح پر کیا ان کو جو یہ تضادات ہیں یا امن کا فروغ ہے اس کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے اس کی بات بھی کی کہ ان کا کیا ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر احمد، آج کل سوشل میڈیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت جو اس میں مین اسٹریم میڈیا ہے، اس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آج کا ہر بندہ، جسے کہتے ہیں ایون پاکستان میں ہر دوسرا بندہ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کیا یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، یہ مذہبی نفرت کو یا آن دا ہول ایک براڈر پرسپیکٹو میں نفرت کو ہوا دیتے ہیں، تعصب کو کم کرتے ہیں، یا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ آپ اس کے بارے میں بات کیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کا رول جو ہے اس کو کیا ہونا چاہیے اور کیا وہ کر رہا ہے. بہجت، ایک وجہ جو میں آپ سے اتنا امپریس ہوا وہ یہ تھی کہ ہماری over the last 3 decades I've known you when you were in Voice of America. تو آپ کی جتنی بھی انٹریکشن تھی وہ سیریس تھی، پروفیشنل تھی. I was very impressed by that. Unfortunately میڈیا میں اب یہ رویہ ہے کہ they only see their ratings. اگر ان کو کوئی پروگرام ہے تو ریٹنگز میں اگر ان کو اچھی ایک قسم کی ہٹ ملتی ہے، they will do that. سو ہٹ کہاں ہوتی ہے؟ اگر کوئی مسلم اسکینڈل، مسلم کوئی بچہ پکڑا گیا ان سم ایکٹ آف ٹیررزم، وہ دیٹ از نیوز. اگر آپ کہتی ہیں بھائی ڈائلاگ کرو، باتیں کرو، نو ون از انٹرسٹڈ. وہ کہتے ہیں دس از ناٹ نیوز، دے اونلی انٹرسٹڈ نیوز اینڈ ریٹنگس. نمبر ون. اور نمبر ٹو، آج کل نو ون ہیز ٹائم. تو وہ آتے ہیں دفتر آتے ہیں گھر سے تھکے تھکائے، وہاں 7 8 9 گھنٹے کے بعد گھر جاتے ہیں تھکے ہوئے. So no one has time to read or research. They come back again. نوکری کی بات ہے، they lose the job. mortgage پر اثر ہے، فیملی پر اثر ہے. So all this creates a cycle of paranoia کہ ہمیں بس نوکری پکڑنی ہے اور یہاں رہنی ہے. تو that's why you see کہ ایون یہ جو ہو رہا ہے امریکہ میں، اب بڑے بڑے نام ہیں، they'll see a scandal, they'll see something wrong. وہ نہیں بولیں گے، وہ چپ رہیں گے، دیکھ لیں گے. ادروائز یہ جو سب حرکتیں ہو رہی ہیں ایپسٹائن ویب ڈو یو تھنک یہ ان کو اجازت تھی ٹو ڈو دیز تھنگس؟ اگر میڈیا واز پلئنگ اے پراپر رول ایز بینگ دی اٹ از سپوز بی دی آئیز اینڈ ایئرز آف اے سوسائٹی، لیکن دے الاؤڈ دس ٹو ہیپن. دس موسٹ ایڈوانس سوسائٹی، امریکنس خود کہتے ہیں وی آر دا موسٹ ایڈوانس سوسائٹی ان دا ورلڈ. تو ان کی میڈیا جو موسٹ ایڈوانس ان دا ورلڈ اگر یہ حرکتیں الاؤ کر رہی ہے یا دوسری طرف دیکھ رہی ہے تو دیر سم تھنگ گوئنگ رانگ. دس از مائی آبزرویشن. ڈاکٹر صاحب، آپ کی وہ ہے 2 ڈاکیومنٹریز کی میں بات کرتی ہوں، جرنی انٹو اسلام اور لیونگ اسلام. ان ڈاکیومنٹریز نے عالمی سطح پر کافی اثرات چھوڑے، اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی رہے اس کے بارے میں. تو ابھی چونکہ ڈیجیٹل میڈیا ہی کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو ایک بامقصد مواد ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اس کو تقویت دینا، اس کو مزید طاقت دے کر سامنے لانا ممکن ہے؟ اپنا ممکن پیغام دیا جا اس لیے. ممکن بھی ہے، اور I will be consulting with you that we have to do it because again remember اگر آپ کا مقصد ہے to promote knowledge and to involve maximum number of people especially the young تو اس کے لیے we must use all the technological developments that we have. بالکل کرنا چاہیے.
तो आपने पाकिस्तान के सफ़ीर की कितनी कितनी चीज़ें हैं ना जिसके बारे में डॉक्टर अहमद के साथ बात की जा सकती है, और इनके हर शोबे के बारे में एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। कोशिश करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अब डॉक्टर अहमद को हम मुस्तकिल ज़हमत देते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हमारे साथ बात करें। तो डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान की सफ़ीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम की। एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आया कि एक आप स्कॉलर भी हैं और सफारतकार भी हैं, तो इनकी जिम्मेदारियों में कोई बुनियादी फ़र्क होता है या दोनों का मकसद एक ही है? बेजत बुनियादी फ़र्क होता है, क्योंकि स्कॉलर जो है जी, उसको ट्रूथ और हकीकत पे बात करनी है। डिप्लोमेट जो होता है राइट। उसको डेफिनेशन झूठ और डिप्लोमेसी। मुझे याद है जब मैं शेरियार खान से मिला था, वो हाई कमिश्नर थे लंदन में, मेरे बड़े करीब जी, थे, मिला एल्डर ब्रदर, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर जी, था। तो मैंने एक जी, बात कर रहा था उनसे, आई जस्ट कम टू कैम्ब्रिज एज द इकबाल चेयर हमारी होती थी, इकबाल चेयर इन कैम्ब्रिज। तो वो कहने लगे जी, मेरा रोल बड़ा मुश्किल है एज हाई कमिश्नर। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि मुझे इन लोगों ने एक साबुन बेचने के लिए दिया है, कि आई एम अ सेल्समैन, कि मुझे जाओ तुम मार्केट में क्या कितना खूबसूरत साबुन है, इसे बहुत खूबसूरत उसकी कवरिंग है, शाइनी पेपर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम उसको एक लेयर खोलो, दूसरा लेयर खोलो, अंदर कुछ नहीं, खाली है, तो मैं क्या बेचूं? इसलिए ये मेरी पोजीशन है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ डिप्लोमेट का बड़ा मुश्किल रोल होता है, बिकॉज ही हैज टू प्रोजेक्ट। कहते हैं ना, ब्रिटेन में मशहूर सेइंग है कि डिप्लोमेट इज सेंट अब्रॉड टू लाई फॉर हिज कंट्री। सो उसका रोल होता है, ही हैज टू से जो भी अच्छा है बुरा है, रूलर आपका, लीडर आपका। स्कॉलर का ऑपोजिट होता है, ही हैज टू टेल द ट्रूथ एंड से, ये अच्छा है ये बुरा है, एंड देयरफॉर इन अ सेंस वो दो डिफरेंट लेवल्स पे बात करते हैं। अब ये मैंने खुशकिस्मती से एक स्कॉलर ऐसा मिल जाए where they can combine the two, so then you have a very powerful force, because you are then projecting your country in a very powerful way. तो वो मुझे एक बहुत आई थिंक चर्चिल ने कहा था, किसने, मैंने डॉक्टर एम्बेसडर खान से बात करते हुए उनसे कहा भी था, उनकी एक बड़ी मशहूर सेइंग थी कि डिप्लोमेट का काम ये होता है कि वो इस तरीके से बात करता है कि अगर वो हेल्थ के बारे में भी बात करे तो लोग वहां जाने का रास्ता पूछने लगते हैं। Yeah, you're right. तो ये बात है। तो अब मुझे आपसे एक ज़ाहिर है कि वो बात जो करना थी कि एक आलमी सतह पर आप जाना पहचाना आपका रोल है सिफारतकार का, तो जहाँ तक बात थी हुई एक लाइटर रोल में, लेकिन स्कॉलर के हैसियत से, मुसन्निफ की हैसियत से, इंसान दोस्त जो मुफक्किर है उसकी हैसियत से, आप पाकिस्तान, भारत, जनूबी एशिया, मतलब जहाँ जहाँ पर उर्दू समझी और बोली जाती है, हमारा प्रोग्राम चूंकि उर्दू में है, और दुनिया भर के अवाम को अमन और बर्दाश्त के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहिए ज़रूर इस बारे में। मैं बेइज्जत कहना चाहूँगा कि उम्मीद कभी ना हारें, एंड हैव फेथ इन योर फेलो ह्यूमन। मैं आपको एक दो मिसाल देता हूँ। आई बीन टॉकिंग अबाउट इस्लामोफोबिया, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है बेइज्जत की नेशनल कैथीड्रल में एक पूरा इवन सॉन्ग वाज डेडिकेटेड टू मी एज अ मुस्लिम प्रोफेसर। अब ये पहली दफ़ा हुआ है, बिकॉज जो बिशप थे, बिशप जॉन चेन, एंड ही डेडिकेटेड कैथीड्रल में, मेन उनका जो मेन वो होता है ना, ब्यूटीफुल, आपने तो देखा है, नेशनल कैथीड्रल है। तो जी, बिशप ने कहा था कि हम इस इवन सॉन्ग को ईसाइयों के नहीं, अपने लोगों के लिए कभी नहीं डेडिकेट करते। इन दिस केस हम मुसलमानों के लिए डेडिकेट करें, थ्रू यू एज अ मुस्लिम स्कॉलर। और उस फंक्शन में बेइज्जत मुझे याद है कि मुसलमान दोस्त आए हुए थे टू जॉइन अस, कोई 1000-1500 लोग थे। उनके आंखों में आंसू थे, बिकॉज मैंने शुरू किया था बाय रीडिंग फ्रॉम द कुरान एंड सो ऑन, एंड दे सेड वी कुड नॉट बिलीव कि इस्लाम मज़हब की इतनी इज्जत हो सकती है इन द नेशनल कैथीड्रल। दूसरा मिसाल मैं आपको देता हूँ, द गांधी सेंटर। गांधी सेंटर वाशिंगटन में मोस्ट प्रोमिनेंट गांधी सेंटर है। यहाँ जी, मुझे गांधी सेंटर ने, दे गेव मी द फर्स्ट एवर गांधी पीस अवार्ड, जैसे कि तुमने इतनी मेहनत की है टू प्रमोट पीस, सो वी विल गिव यू द पीस अवार्ड। तो व्हेन दे अनाउंस इट, मुझे ऑब्वियसली बड़ा फ़ख्र हुआ, एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड से मुझे ये दे रहे हैं और मुझे पहचान, रिकग्निशन दे रहे हैं। तो मैंने उनकी जो डायरेक्टर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि इफ़ शी डजंट माइंड, आई वुड रिक्वेस्ट कि शी ऑल्सो इन्वाइट्स द पाकिस्तानी एम्बेसडर एंड द इंडियन एम्बेसडर और समवन फ्रॉम द एम्बेसी। तो वो आके किस्म का इनफॉर्मल
डायलॉग, स्पिरिचुअल डायलॉग हो सके. एंड यही हुआ. अशरफ गाजी थे एम्बेसडर, वो आए और इंडियन एम्बेसी से बड़े सीनियर डिप्लोमेट को भेजा. तो बहुत अच्छा माहौल था. एंड अगेन बिकॉज इंडिया पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली, आप देख रही हैं आज तू मैं हो रही है, कभी इसने गिला किया, कभी उसने शिकवा किया. इन द मिडल ऑफ ऑल दैट देयर वाज दिस ब्यूटीफुल डायलॉग, एंड आई वाज वेरी प्लीज कि it was because of that little function that was being held to honor me as the first Gandhi Peace Awardee. बहुत खूब डॉक्टर साहब, चलते चलते एक और बात जो काफ़ी मेरे साथ चलती है और बहुत सारे लोगों का सवाल भी है, वो मशरक़ वुस्ता के बारे में, गज़ा के बारे में. कहाँ पर क्या गलती हो गई? कोशिशें भी की जाती हैं कि कोशिशें की जाती रहीं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, मुसलमान लीडर मिलते रहे, आपस में सब कुछ होता रहा, लेकिन ये बहरान कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता. दूसरी तरफ ये नहीं, गाज़ा के अलावा उधर यूक्रेन का भी मसला उसी तरह का है. ये जो कत्लो गारत गरी है, ये जो सारा खून रेजी है, ये कब तक चलेगी और इसका कोई हल किसी तरह से कोई मुमकिन नज़र आता है? बेहजत, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है. देयर इज नो इजी आंसर बिकॉज अभी भी इस उम्र में, मैं आई हैव सीन सो मच इन द वर्ल्ड, लेकिन आई कैनॉट सी द न्यूज़ जब गाजा से आती है. क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ ये बच्चे 2 महीने के, 3 महीने को, और इनको एक डिलिबरेट एक्सटर्मिनेशन कर रहे हैं जो इट्स अनथिंकेबल. और ये भी नहीं कि 1-2 गलती से, डिलिबरेट कसदन उनको टारगेट करके मिसाइल्स, पानी उनका, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डालें कि वो पी ना सके. बूढ़ी माएँ, ग्रैंड मदर्स, बच्चे न्यूली बॉर्न आपके सामने टीवी पे ये मर रहे हैं, और इन द मोस्ट क्रूअल वे. तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. और मेरी पूरी फैमिली में जब ये BBC पे ये न्यूज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, बहुत बुरा असर होता है. एंड आई डोंट ब्लेम देम. मुझे, इफ़ यू सी इट फिलोसॉफिकली, एंड वी मस्ट एज स्कॉलर्स ट्राई टू, जो भी हम कर सकते हैं, वी मस्ट एक्सप्लेन इट with हमदर्दी and with love and passion, लेकिन we must also try to explain it. मुझे ये फीलिंग होती है कि हिस्ट्री में this will be one of the turning points in history. आप इसको lightly नहीं ले सकती हैं, and you cannot just ignore it. तो history itself will answer this question. ये जो हुआ है, it is just scale इसका is unspeakable. और मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में बड़े कत्ले आम हुए हैं. चंगेज़ खान आए थे, उनने बहुत तबाही की थी, एक्सेट्रा. बट समथिंग लाइक दिस कि आप एक पूरी कौम को टीवी पर, बिकॉज आजकल तो टीवी का अवेलेबिलिटी है हर जगह, इस बेदर्दी से, बेरहम से आप मार रहे हैं और एक्सटर्मिनेट कर रहे हैं. एंड पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग आपके मुसलमान जितने भी बड़े बड़े शेख हैं, करोड़पति हैं, ऑयल बैरन्स हैं, वो देख रहे हैं, शोर और मचा रहे हैं, बट नथिंग इज़ बीइंग डन. तो जो मैंने पहला पॉइंट आपको दिया था अबाउट यूनिटी, जब तक इत्तेफाक नहीं है कौम में और आप यूनाइटेड नहीं हैं, तो दिस विल हैपन. एंड अनफॉर्चुनेटली रोहिंग्या के साथ जो हुआ है, अब इनके साथ हो रहा है, और आप देख रही हैं टीवी पर. तो बस मैं तो कहता हूँ बेशक दैट वी मस्ट, ऑल ऑफ अस मस्ट रिपीट दिस कॉन्वर्सेशन सो पीपल अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, और गुफलत का, इग्नोरेंस का फिर नतीजा क्या है. बिकॉज आपको फिर भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फॉर इट. चलते चलते एक और बात बताते चलिए कि मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा जो उनके अंदर का बहरान है, एक क्राइसिस है उनके अंदर, वो क्या है जिसका हम सामना करने से गुरेज कर रहे हैं? We just don't want to. आई थिंक सबसे बड़ा क्राइसिस मुसलमानों का जो हो रहा है कि उनके फेथ में, उनके मज़हब में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ गया है जो वो फेस नहीं करना चाह रहे. इनका मज़हब वैलिड है कि नहीं है, वैलिड अगर है तो किस फॉर्म में वैलिड, किस फॉर्म में वो एक्सेप्ट करें. मुल्लास का इस्लाम या तालीम याफ्ता का इस्लाम या कायद आज़म का इस्लाम, ये बहुत बड़ा सवाल है. वो कन्फ्रंट नहीं करते मुसलमान ये सवाल. सो दिस विल हैव टू बी आंसर्ड बेशक इन द कमिंग टाइम, बिकॉज दिस इज़ हमारे सामने ये कन्फ्रंट कर रहा है ये सवाल. मैं समझता हूँ इट शुड बी आंसर्ड विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज इसके थ्रू आप फिर दुनिया को, नॉट ओनली ऑफ योर ओन कम्युनिटी, आप दुनिया को होप देंगे, एंड यू विल गिव देम समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड समथिंग दैट विल ब्रिंग पीपल टुगेदर. बिकॉज इस्लाम में बहुत खूबियाँ हैं इफ़ इट इज़ इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट पीपल अंडरस्टैंड इट. और अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं हुआ है. सो ये चैलेंज है, एंड आई एम होपफुल. इसलिए मैं आई विल एंड दिस इंटरव्यू
on a note of hope. نا امیدی کفر ہے, as you know, ہمارے مذہب میں there's a feeling in the saying. And اگر آپ ڈاؤٹ کرتی ہیں تو read the great literature, great books of Islam, and you see the inspiration you get on how to live as a good human being, including Nahj al-Balagha from Hazrat Ali. ان کے جو sermons تھے اور lectures تھے, they put it together as a book. بہت ہی inspiring ہے. And I'm talking, Bhejat, in case some of your viewers immediately say یہ تو شیعہ ہے and things like that. I'm a regular Sunni. لیکن حضرت علی کی جو sayings and wisdom and they're coming from the Holy Prophet. They're amazing کہ آپ 21st century میں you're being inspired by a figure in the 7th century اور ان کی wisdom, ان کی sayings, یا پھر آپ رومی کو پڑھ لیں یا ابن عربی کو پڑھ لیں. There's tremendous rich wisdom there. ہمارے لیے it is a gift to us. It's a gift to us. بالکل. مجھے ان ساری باتوں کے ساتھ آپ کا پلے یاد آ گیا جو یہاں پہ کیا گیا دارا شکو کے اوپر آپ نے لکھا تھا, اور اس وقت بھی میرا سوال آپ سے تھا, میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا کہ اگر اس وقت بر صغیر میں بادشاہ اورنگزیب کی جگہ ان کا بھائی شہزادہ دارا شکو جو ہے, اگر وہ سنبھال لیتا مطلب بادشاہ بن جاتا تو بر صغیر کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی, شاید بہت بالکل مختلف ہوتی. بھیجو اس پہ تو آج کل بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے, اور دس از دا بگ what if question of history. اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا. لیکن بالکل, کیونکہ میرا اپنا وہ جو ہے, آپ نے حضرت علی کی بات, جی آپ نے حضرت علی کی بات کی, میرا بھی وہ بہت ان کی بہت چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس کے مطلب اتنی وزڈم ہے اس کے اندر کہ یو جسٹ ونڈر ایٹ ٹائمس کہ اتنے سارے سال پہلے, اتنے 100 سال پہلے یہ اس طرح سوچ تھی اس وقت زمانے کی. اگر اسی طرح چلتی رہتی تو شاید ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتے. اور ابھی بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اس نئے بیچ کو میں نے شروع کیا with the story of حضرت علی, because میں نے امیج جو اسلام کی ہے کہ it's a very cruel, very violent religion. تو میں کہنا let me tell you the story of the fourth Khalif, the leader of the Muslim world. میں نے حضرت عمر کا قصہ بتایا جب یہ جروسلم گئے, وہ بھی بہت دلچسپ قصہ ہے. میں نے کہا حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے, and an assassin with a poison dagger hit him. بہت پینفل ہے poison dagger, وہ اپنے پلنگ پہ پڑے ہیں, and he's in great pain. And he looks up and he sees کہ یہ جو assassin ہے اس کے ہاتھ ان نے جو باندھے ہیں اپنے لوگوں نے اتنی سختی سے باندھے کہ he is in pain. تو حضرت علی کہتے ہیں اس کو لوسن کرو, اس کو پانی پلاؤ. he is on his death bed. وہ کس کا سوچ رہے ہیں, وہ اس انسان کا. اور پھر before he passes away he says I forgive him, اس کو چھوڑ دو. یہ میں نے کہا ہے the true spirit of Islam. بہت خوب, بہت پازیٹیو نوٹ. جیسا کہ ڈاکٹر اکبر احمد آج ہمارے مہمان تھے, ڈاکٹر صاحب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کی جو ایک سوچ ہے, ان کا جو فلسفہ ہے اسلام کے بارے میں, جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں, فرام ٹائم ٹو ٹائم ہم ان سے بات ضرور کریں تاکہ ہم ایک راہ دکھا سکیں اپنے نوجوانوں کو, جن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جانیں جن کے بارے میں آج ڈاکٹر اکبر احمد سے ہماری بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے وقت کے ہم بے حد مشہور ہیں. انہوں نے علم, سفارتکاری اور بین المذاہب اعمال کی, ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم نے کوشش بھی کی آج تھوڑی بات کر لیں, لیکن کسی نہ کسی وقت کسی ایک موضوع پر بھی زیادہ سے زیادہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پھر میں ریکویسٹ آپ کو بھیجوں گی کہ آئیے ہمارے ساتھ پھر بات کیجیے. I can see you when you request anything. I know that you have been very kind, and I have been a big fan of Dr. Ahmad's achievements and efforts and all those things. میں نے ان کے لیکچرز دیکھے ہیں, میں نے ان کی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ, کیونکہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہیں, سوشل میڈیا کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کا بہت تعلق ہے. ڈاکٹر اکبر ایسا احمد کی تصنیفات کو پڑھیے, ان کی کتابوں کو دیکھیے, ان کا پیغام دیکھیے. بہت ساری چیزیں, بہت سارے جو آئیڈینٹی کرائسز ہیں ہمارے, ان کو دور کرنے میں ضرور مدد ملے گی.
تو آج کی ملاقات بس اتنی. ایز یوزول آپ سے ایک گزارش ہے، کامنٹس میں لکھیے گا ضرور. کچھ جاننا چاہیں، ڈاکٹر اکبر احمد سے بات کرنا چاہیں، ان سے کچھ سوال ہوں آپ کے، ہمیں لکھ کے بھیجیے. ہم ان کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کریں اور ان سوالوں کا ہم ان سے جواب لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو، بیونڈ ود بہجت کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور ہاں، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو آج کی ملاقات بس اتنی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.